بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا کی پاک باز خاتون طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد ذاق کے دوران کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی نہ تھا؟ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کا تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ معزز ناظرین، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تنگ دست یتیم جو ان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کی آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسے کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ کیا آپ فاطمہ کو اتنا چومتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہ مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے معجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی
کہ پریشان نہ ہو، آج ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بن عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت کا عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کہنے لگیں کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل پڑی۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگیں کہ سلیمہ ہی بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا ہمارے آباء و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا، اور یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں عام رواج تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گھڑا کھود کر دفن کیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہوگا۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے مبارک چہرے سے بوسے لے رہے ہیں۔ یہ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا اس کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے تھے۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔